کے زندہ جلالی اور ابدی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور جتنے مجھے فیس بک یا یوٹیوب پہ جوائن کریں گے ان سب کو بھی میں خداوند کی مقدس اور جلالی حضوری میں موسٹ ویلکم کہتا ہوں۔ کل بڑا اسپیشل دن ہمارے ملک میں منایا گیا ہے، کسی کو یاد ہے کون سا دن؟ یس، یہ وہ دن تھا جس دن ہمارا پیارا وطن پاکستان آزاد ہوا، اور وہ خواب جو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا، اور وہ تعمیر جو اس نے انتھک محنت کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھی، یہ خداوند کا شکر ہو کہ جو کچھ وہ سوچتا تھا وہ دیکھ کے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ اور یاد رکھیں، جب آپ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں پھر آپ کی تھکن دور ہو جاتی ہے، پھر آپ کی دوڑ مکمل ہو جاتی ہے، اور رسول کہتا ہے میں نے دوڑ کو مکمل کر لیا۔ یاد رکھیں، ہم بھی ایک سفر میں ہیں، ہم بھی ایک دنیا میں زندہ رہتے ہوئے سفر کر رہے ہیں، اور مبارک ہیں وہ جو یہ جانتے ہیں کہ ان کی راہ کہاں پہ ہے اور وہ کہاں پہ پہنچیں گے۔ بعض کو پتہ ہی نہیں، وہ بے ٹھکانہ دوڑتے رہتے ہیں، ساری عمر بتا دیتے ہیں، سفید بال ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، پر وہ خدا کے کلام کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ آج بڑی اہم باتیں ہم خداوند کے کلام میں سے آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پولس رسول کا خط ہے غلطیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا باب نمبر 5 ہے۔ دنیا میں ایک شخص ہوا ہے جس کو اسکندر اعظم کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اسکندر اعظم کو فوکس کر کے بہت سی موویز بنائی گئی ہیں، بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت زیادہ مواد اس کے بارے میں آپ کو انٹرنیٹ پہ میسر ہے۔ اور اسکندر اعظم کی جو ترقی کی وجہ ہے یا وجہ شہرت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے آدھی دنیا فتح کی، اور اس دنیا کو فتح کرنے کا جو راز اس کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بہت سا خون بہایا۔ اب میری بات کو ذرا دھیان سے سنیں۔ اسکندر اعظم کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ اس نے بہت سا خون بہایا۔ ماؤں کے لال ان سے جدا کر دیے، بہنوں کے بھائی ان سے جدا کر دیے، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے، ملکوں کے ملک برباد کر دیے۔ یہ اس کی وجہ شہرت ہے کہ اس نے دنیا میں قتل و غارت کی، نقصانات کیے، اور لوگوں نے اس کو لقب کیا دے دیا؟ ذرا اونچی آواز میں بتائیے۔ اسکندر اعظم یعنی ایک بڑا لقب، بڑا بادشاہ، بلکہ سب سے بڑا بادشاہ۔ اور سنیے، یہ دنیا کا خون بہانے کے سبب سے اسے لقب ملا ہے، اور جو ہمارا بادشاہ ہے اس نے دنیا کا خون نہیں بہایا بلکہ اپنا خون دنیا کے لیے بہایا۔ یہ ہے فرق ہمارے بادشاہ اور اسکندر اعظم میں۔ تو میں بڑی خاص بات آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پولس رسول کا خط غلطیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا باب نمبر 5 ہے، اور اس کی پہلی آیت، صرف ایک آیت ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ بس قائم رہو، بس قائم رہو، اور دوبارہ غلامی کے جبے میں نہ جھکو۔ اب ذرا میری طرف غور کریں۔ بس مسیح نے
پس مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. یسایہ کا صحیفہ یسوع مسیح نے جب پڑھنا شروع کیا تو آپ ایگزیکٹ اس حوالہ کو جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے. یسایہ نے 4000 سال پہلے، یسوع کے آنے سے 4000 سال پہلے یہ لکھا، اور 2000 سال بعد یعنی 4000 سال بعد یسوع مسیح نے وہ حوالہ عین اس موقع پر پڑھا جب اس کی ضرورت تھی. میں چاہتا ہوں اس حوالہ کو دیکھ لیں. یسایہ چیپٹر نمبر 61 ہے، 61واں باب. ذرا غور کیجئے پہلی ہے. ہاں جی، خدا کی روح مجھ پر ہے. یہ 4000 سال پہلے یسوع کے آنے سے 4000 سال پہلے یسایہ لکھتا ہے خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے. ذرا میرے ساتھ کہیے، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے. آگے پڑھیں. کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اور اس نے مجھے بھیجا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے. میں شکستہ دلوں کو تسلی دوں. یہ یسایہ لکھ رہا ہے. اور اس کے بعد جب یسوع مسیح نے تمہار پکڑا تو یہی حوالہ اپنی تئیں پڑھنے لگا. کیسا لگ رہا ہوگا وہ منظر جب پیشن گوئی پوری ہو رہی ہوگی اور وہ متعلقہ آدمی، وہ متعلقہ انسان، وہ متعلقہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا وہ اسی حوالہ کو تلاوت کر رہا ہے. اور آج وہ بات پوری ہو رہی ہے. خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری دوں، اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں. یہ شکستہ دل کون سے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے دل. آج اکثر نہیں کہتے تو میرا گال کر کے دل ہی توڑ دیتا ہے. ٹوٹے ہوئے دل، جو دل دوسروں کی باتوں سے ڈسٹرب ہے. ایک عورت کے بارے میں جانتا ہوں، جب اس کو اس کی سوکن چھیڑتی، پنجابی میں سوکن کہتے ہیں، ویسے ساؤتھ لفظ استعمال ہوا اردو میں. بہنوں زیادہ پتا ہے سوکن ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے جی. یہ اس کی ذرا ڈیفینیشن میں کر دوں کیونکہ آن ایئر جا رہا ہے. یہ لفظ ہے 100 کن ہے. پنجابی میں اس کی اصل جو ورڈنگ ہے وہ ہے 100 کن. اب میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتا دوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ کن دی کتنا مشکل کام ہے. یہ جب بیل جتتے تھے یا بیل جوتے جاتے تھے، ایلڈر صاحب گاؤں میں کرتے رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں میری بات کو ایلڈر مراد صاحب، کہ جب گاؤں میں بیل کو جوتا جاتا تھا تو اس کے گردن کے اوپر پنجالی یا جوا، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا جو جوا ہے وہ بوجھ ہے، اور وہ اس گردن کے اوپر پنجالی یا جوا رکھ دیا جاتا، اور جب نیا نیا جانور ہوتا تو وہ جوا اس کے گردن پہ گھستا اور اس کو زخم کرتا. وہ اس کو تکلیف پہنچاتا. پھر دوسرے دن بھی ایسا ہوتا، اس میں سے کبھی کبھی خون بھی نکلتا، اور جو نیا جانور وہ بتھیرا گردن کو ایسے ایسے کرتا، پر مالک کی یہ خواہش ہے کہ وہ جوا اس کی گردن پہ رہے تاکہ وہ بیل اچھی طرح جتے اور وہ اچھی طرح پرفارمنس کرے. آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ مالک کی خواہش یہ ہے کہ وہ جو بیل جتا ہے وہ اپنی اچھی طرح پروگرس کرے، اچھی پرفارمنس کرے. زخم تو ہو رہا ہے، تکلیف تو ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ، اسی لیے تو داؤد کہتا اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھوں.
کبھی کبھی ہماری اگر زندگی میں مصیبت آ ہی جائے تو پھر کڑنا نہیں ہے، نہ خدا پہ نالا ہونا ہے، نہ خدا پہ ناراض ہونا ہے، بلکہ اس مصیبت کو یوں اپنی زندگی میں محفوظ کرنا ہے کہ مصیبت صبر پیدا کرتی ہے، صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، جہاں امید ہے وہاں شرمندگی۔ تو 100 کان کی بات ہم کر رہے ہیں، تو جب وہ گھس کے جانور کے گردن پہ ایک چنڈی نما ابھار سا نکل آتا ہے، یعنی انہوں عادت پہ جاتی، پک جاتا ہے، تو وہ جب زخم پک جاتا ہے تو اس کو ہم چنڈی پنجابی میں بولتے ہیں، وہ اس کو اردو میں کن بولتے ہیں، پنجابی میں ایک اور ورڈ ہے کن، وہ کن بن جاتا ہے اس کے یہاں گردن پہ۔ اب آپ غور کریں، اگر اس کی گردن پہ ایک کن ہے، اس کے جسم پہ 100 کن بن جائیں تو کیا اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہو جائے گی؟ این دیجیے دوجی عورت کہتے 100 کن میری، یہ 100 کن تکلیف پہنچاتے ہیں، اور وہ اس کو لکھا ہے بے طرح چھیڑتی تھی اور اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری اور شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ اور غلطیوں کے نام پر رسول خط میں کیا فرماتے ہیں؟ مسیح نے تمہیں آزاد کیا ہے آزاد رہنے کے لیے۔ دنیا شاید تلوار سے آزادی مانگتی ہے، اسی لیے یسوع مسیح کے دور میں بھی شاگردوں نے کہا کیا تو اسرائیل کو ابھی بادشاہی عطا کرے گا؟ وہ سمجھتے تھے کہ دوسرے بادشاہوں کی طرح یہ بادشاہ بھی تلوار لیے جنگ کرے گا، دنیا کو مغلوب کرے گا اور ہمارا بڑا نام ہوگا، پر یہ وہ بادشاہ نہیں ہے۔ مجھے ایک کتاب کا واقعہ یاد آ گیا، کسی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ قبرستان میں گیا، وہ کمیونسٹ آدمی تھا، خدا پہ کوئی اس کا یقین نہیں تھا، اور کہتا ہے قبرستان کے جو جس طرح سے اکثر قبرستان دے وچ جنازگاہ بنا دینے، کہتا ہے ایسا کمرہ تھا اور کمرے میں بڑے بادشاہوں کی تصویریں میں نے لٹکی دیکھی دیوار کے اوپر۔ کوئی بادشاہ تاج پہنے ہوئے ہے، کوئی بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہے، کسی بادشاہ نے اپنی ملکہ کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، کسی کے سونے کا لباس، سونے کی چینز پہنی ہوئی ہیں، رنگز پہنی ہوئی ہیں، اور مختلف۔ اور کہتا ہے ایک کونے کے اندر میں نے ایک بادشاہ کو دیکھا جس کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج ہے۔ کہتا میں حیران ہو گیا کہ وہ کانٹے چبھے ہوئے ہیں اس میں اسکن کے اندر، اور ان سے خون بھی بہہ رہا ہے اس تصویر میں کہتا میں نے دیکھا۔ اور کہتا میں نے اس کے جب چہرے پہ غور کی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ سچا بادشاہ ہے جس کے خون بہہ رہا ہے۔ اور اس شخص نے پھر یسوع مسیح کو قبول کیا، نجات پائی، اور اپنے ملک میں اس نے یسوع کا نام روشن کیا۔ جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے نا تو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ کہا مصیبت اٹھاتے ہو خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ آزادی یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے پورے کپڑے پہنتے تھے اب آدھے پہننے لگے ہیں، یا آپ کے میں پرسوں ایک عبادت میں تھا، خدا کے خادم نے اناؤنس کیا کہ بائبل مقدس کس کس کے پاس ہے، تو 10% لوگ تھے جن کے پاس بائبل مقدس تھی۔ اس نے دوسرا سوال کیا موبائل بتائیے کس کس کے پاس ہے۔ یقین جانیے جب موبائل اوپر کیے گئے تو فضا ساری موبائل سے جو تھی وہ بلیک ہو گئی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں موبائل کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ خدا کے کلام کی باتوں پر غور کریں تو اس میں تبدیلی آنی چاہیے۔ وہ یسایہ کہہ رہا ہے، میں یسایہ دیکھ رہا ہے، اور کیا دیکھ رہا ہے؟ اس شخص کو جس کے اوپر خدا کی روح ہے، اور تصدیق ہو رہی ہے 4000 سال بعد جب یسوع نے شریعت کا وہ پنا پکڑ کے پڑھنا شروع کیا، خدا کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری دوں اور شکستہ دلوں کو شکستہ دلوں۔
بکھری ہوئی ہے اپنے سوت بھی چھیڑتی ہے, شاید سسو ماں بھی چھیڑتی ہو, شاید ننان بھی چھیڑ دی ہوئے, شاید اور بھی لوگ تانے یا مینے اس کو دیتے ہوں. اور کلام میں لکھا ہے ایک دن وہ ٹوٹے ہوئے دل سے خدا کے گھر کو گئی. آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہو, حنا کی بات ہے. اور لکھا ہے پھر خدا نے اس دن حنا جو ٹوٹی ہوئی دل کی کنڈیشن تھی اس کو جوڑ دیا. اور پھر وہ پتہ کیا کہتی ہے, ہاں میرا منہ میرے دشمن پر کھل گیا. اور اس نے پھر گیت, بہت زبردست گیت گایا. اس نے کہا میرے خدا نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا. ہلیلویا. مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے آزاد رہنے کے لیے. دنیا کی قومیں شاید تلوار سے آزادی حاصل کر رہی ہیں, شاید بم بلاسٹ کر کے آزادی حاصل کر رہی ہے, ٹینکوں کو استعمال کر کے اچھے سے اچھا بارود استعمال کر کے آزادی حاصل کر رہی ہیں. لیکن یاد رکھیے ہماری آزادی خون اور گوشت سے نہیں, ہماری آزادی مسیح کے اس ابدی کفارہ کے سبب سے ہوئی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس آزادی کا مطلب سن لیں, اس آزادی کے بارے میں لکھا ہے آزادی کو بدی کا پردہ نہ بننے دو. آزادی ہے پر آزادی کی کنڈیشن کیا ہے کہ آزادی کا ایک دائرہ ہے اور اس میں آپ کو رہ کر زندگی بسر کرنی ہے. اور آگے بڑی خاص بات ہے, قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان, اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں, اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں. میں جمپ کر کے آگے آ گیا ہوں. صہیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں ان کو راگ کے بدلے سیرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں, تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خدا ان کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو. تاکہ وہ پرانے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کریں گے اور قدیم ویرانیوں کو پھر بنا کر ویرانیوں کو پھر بنایا کریں گے. ہاں, اور ان اجڑے شہروں کی مرمت کریں گے جو پشت در پشت اجاڑ پڑے تھے. یہ ہے آزادی. اجڑی چیزیں بحال ہو جائیں, بکھری چیزیں اکٹھی کی جائیں. کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم اندر سے آزاد ہیں؟ کیا رات کو جب ہم اپنے بستر پہ جاتے ہیں ہم اس آزادی کو محسوس کر سکتے ہیں؟ کیا جب ہم دعا میں جھکتے ہیں ہم اس آزادی کو اپنے دل کے اندر مطمئن ہیں, یا صرف ہم سننے کی حد تک مطمئن ہیں؟ پلیز, میں جس آزادی کی بات کرتا ہوں وہ خدا کے کلام میں بڑی واضح تحریر ہے, اور مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. دو لفظ ہیں, آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. یعنی یہ وہ آزادی نہیں ہے جس کی سکندر اعظم بات کرتا ہے, جس کی دوسرے بادشاہ بات کرتے ہیں. یہ وہ آزادی ہے جس کی یسوع بات کرتا ہے. کھٹولے میں سے مفلوج کو نیچے اتارا گیا اور یسوع نے اس کو دیکھتے ہی کہا تیرے گناہ معاف ہوئے. جو وہاں مذہب کے ٹھیکیدار بیٹھے تھے وہ کہنے لگے یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے؟ خدا کے سوا تو کسی کو یہ اختیار نہیں. اور لکھا یسوع نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے کہا کیا کہنا آسان ہے, یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے, یا یہ کہنا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر؟ دو سوال ہے, جواب ہے. کیا کہنا آسان ہے؟ جی عادل صاحب, کیا کہنا آسان ہے؟ دو باتیں ہیں, سوال دو نے, جواب ایک. یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یہ آسان ہے؟ چار پائیاں تو آپ ہاسپٹلز میں بھی جاتے ہیں چار پائی پہ اور شفا پا کے گھر آ جاتے ہیں.
چارپائیاں تو اٹھوانے والے بہت سے ہیں، جادوگر بھی دعویٰ کرتے ہیں اور میرے کو لے آؤ میں ایسا جادو کراں گا اے چارپائی تو اٹھ جائے گا، وہ کرتے ہیں ایسا. لیکن گناہ، اسی لیے یسوع نے کہا میں نے تم کو اس لیے کہا کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر بھی گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. یہ ہے اصلی اور شخصی اور وہ آزادی جو مسیح یسوع چاہتا ہے. اور لکھا ہے وہاں پہ جو لوگ تھے وہ ان میں ہلچل مچ گئی. لیکن شاباش میں دوں گا اس شخص کو جس کے گھر کی کھپریل ادھیڑ دی گئی. آج کہہ دا پردہ ٹھا وہاں پلا ایک کٹ بھی ہے وہ برداشت نہیں کر سکے. کرے گا برداشت؟ وہ کہے گا بھائی بڑی مشکل ہے چوتھی منزل ایویں بنا چڑی بڑی مشکل اٹھا چڑھائیاں تو کی کرنے ہے. لیکن یسوع کی خاطر بڑا منظر عجیب ہوگا جب یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جب کپڑے مٹی بھی گری ہوگی لوگ پرے پرے ہو گئے انہوں نے جنہوں نے کپڑے پائے انہوں نے نوے نوے. لیکن دیکھیے ہونے کیا جا رہا ہے، یسوع گناہ بھی معاف کر رہا ہے اور ڈبل بلیسنگ دیکھیے. جب گناہ معاف ہو گئے یسوع نے کہا اپنی چارپائی اٹھا چلو. ہاللیلویہ. تو یہ ہے اصلی آزادی. ہم جسم کی آزادی نہ مانگے، ہم وہ آزادی مانگے جو ذہنی طور پر آپ ریلیکس رہیں. یقین جانیے میں ایسا مطمئن ہو چکا ہوں خدا کے کلام سے کہ ابھی اگر موت آ جائے تو میں دعوے نہ کہہ سکنا کہ میں اور کتے نہیں جانا ہے، ادھر ادھر میں بات شیش چلے گا. کیونکہ ٹکٹ جو میں ہے تو ٹکٹ ہوگا آپ کے پاس تو آپ بادشاہی کے وارث ہوں گے، ٹکٹ نہیں ہوئے گا تو مشکل ہو جائے گی. تو ٹکٹ کیا ہے؟ ٹکٹ یہ ہے اے سانپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. اور ڈر دے مارے بپتسمہ لینڈ ہے تو لفظ کی آئے نے آج کہو وہاں کہہ سانپ کا بچہ آئے گا گرجے مڑ کے انہوں نے سمجھ آ گئی کہ نہیں. اور پھر کلام میں لکھا ہے اس نے بار بار کرایا. اس نے کہا میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں اور جو میرے بعد آتا ہے وہ تم کو روح اور آگ میں بپتسمہ دے گا. کچھ لوگ اس کی ڈیفینیشن ہی بڑی غلط کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پیچھے گل کی ہے نا وہ لوڑ نہیں تھی اگلے کی لوڑ. میں نے دسو جب اور اس نے کہا تم نے ایمان بات لاتے وقت انہوں نے کچھ پایا انہوں نے کہا اسی تو سنیا بھی نہیں تے بپتسمے بھی نہیں رہے تے پاک نازل ہو گیا. تو پھر اس نے کیا کہا ایسا اٹھ کے دسو پانی کا بپتسمہ. اب انہیں پانی سے کون روک سکتا ہے؟ اس نے کہا پاک کو بھی پا لیا ہے، غیر زبانیں بھی بول رہے ہیں، پر اب کون سا پانی روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائے؟ اب پہلی ڈگری جو ہے اب کیسے آخری سٹیپ پہ پہنچ جائیں گے جب آپ نے پہلا سٹیپ بھی نہیں لیا. وہ کہہ رہا ہے سانپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یوحنا نے بپتسمے نہیں دیے جی. وہیں پہ کلام میں لکھے ایک حوالہ پڑھے ذرا یوحنا کی جی. کئی بار میں سوالوں کی کر دینے پادری صاحب اور یسوع نے بھی کتنے بپتسمہ دیتا ہے جی ایسا حوالہ کٹ کے بہاؤ تو میں کٹیا ہے مجھے مل گیا. 22ویں آیت نکالیں 30 باب مقدس یوحنا کا انجیلی بیان ہے 22ویں آیت. ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے. ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر بپتسمہ دیا. اور وہ یعنی یسوع ان کے ساتھ رہ کر بپتسمہ دینے لگا. لوگ کی گلی لوڑی بھائی مشن ایک تو مشنہ نے بہت تعلیمات بگاڑ دیتی ہیں، بہت خلارا پایا. اور تو جنہوں نے بالکل کلام کی سمجھ نہیں وہ بڑے مبشر بن گئے، نہ سیکھتے ہیں نہ کلام کی سوجھ بوجھ ہے، ایسے ہی اپنی طرف سے تشریح کر دیتے ہیں. کوئی سویڈن میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے بپتسمے کے خلاف، کوئی کینیڈا میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے. ارے بھائی خدا کا کلام سیکھ، کلام مقدس میں لکھا ہے. آئیے گریٹ مشن پڑھیں 24واں آخری باب ہے 28واں مقدس متی رسول کی جی گریٹ مشن. یس آخری آیات بس تارک ذرا جلدی ذرا ٹائم میرے پاس شارٹ ہے. اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے. اے یسوع کے زندہ ہونے تو بعد کی گل ہے. 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا اور 120 کی جماعت بھی اور وہ بڑے لوگ تھے وہاں سیما بڑے ذرا. اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا. اور انہوں نے اسے یعنی یسوع کو دیکھ کر سجدہ کیا. مگر بعض نے شک کیا. وہ اوتھے بھی شک والی بھیڑ ہے. یسوع نے پاس سجدے چ بھی پے سارے
کہ پر شک بھی ہے. آج بھی اجدے لوگ ہیں, لکھا ہے سجدے میں ہیں اور شک کی حالت میں ہیں, لیکن کلام سب کے لیے ہے. پریز کا یہ بیوٹی ہے ہمارے خدا یسوع مسیح کی, یہ بیوٹی ہے اس کے کلام کی کہ وہ سب سے پیار کرتا ہے. پڑھے ذرا. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد. بس تم سب قوموں کو کون کہہ رہے ہیں؟ یسوع مسیح. پادری صاحب تو نہیں کہہ رہے پڑھو جی, تو جی مسیح کہہ رہے ہیں تو پھر مننا نہیں جی. پادری صاحب کی تشریح 2 نمبر ہو سکتی ہے, مبشر صاحب غلط ڈیفینیشن کر سکتے ہیں, پر یسوع مسیح کا کلام یہ فرماتا ہے اس کے منہ میں, اس کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے. لیکن آسمان اور زمین چل جائیں گے, میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ کریں گے. کہتا ہے پہلے شاگرد بناؤ اور پھر کیا کرو, اور ان کو باپ اور بیٹے اور بیٹے قدس کے نام سے اور اس کے نام سے بپتسمہ دو, ان کو یہ تعلیم دو اور پھر ان کو یہ تعلیم دو. ان سب باتوں پر. اچھا ایک ٹیم ہے, ایک فرقہ تو کہتے جی باپ بپتسمہ ہونا چاہیے. میں کہ وہاں ان کو کھیلتا ہے وہ بھی میں چلو مان لی ہے گل ساری کہ پاک ہی تمہیں ملنا چاہیے. تو داؤں تھوڑے کو کسی کو ہے ایک بندے کو پاکو کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور وہ ان کو اس سے بھر گئے اور گانا زبانیں بولنے لگے جس پر روح میں بولنے کی طاقت. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہاں جو سمجھ آئی ہے, اور وہاں غور تو کریں, لکھا ہے ان کو لگ رہا تھا اے خدا نے پروگرام نے جی وہ 120 کو سمجھا دے, 1,00,000 کو سمجھا دے. خدا اپنے فرشتوں کو اس بھی استعمال کرتا ہے کلام کے دوران, یاد رکھیں. حالت صاحب سنیں تو جو پترس کلہ ہی اس طرح آندھا اس پھر مجھے کو من کے سمجھ آئی پھر ہی قائل ہوئے نا. وہاں پہ لکھا ہے 3,000 اسی دن پانی کا بپتسمہ لینے کے لیے. انہوں نے لکھا ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا بھائیو ہم کیا کریں. اس نے کہا تم یسوع کے نام میں بپتسمہ لو, یہی ہے تعلیم, باہر تو کوئی گل نہیں نا. اور وہاں پہ مقدس متی آخری باب میں فرماتا ہے شاگرد بناؤ ان کو باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے, اور ان کو یہ تعلیم دو. میں کیوں اس پہ بات کر رہا ہوں, یہ تو ٹاپک نہیں ہمارا, لیکن مرکز کی جیل میں اس کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا وجود ہے. آخری بات آزادی پہ ہم بات کر رہے ہیں, شخصی آزادی جی. 14 ہے, پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا, اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی, کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا. اور اس نے ان سے کہا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. جو ایمان لائے, ذرا اونچی پڑھے ہو, جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. میرے پیچھے کو, جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پر ہے. جو کوئی شک کیوں ایمان جو لے اگلی گل وہ بپتسمہ لے تو نجات پائے گا, اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اے جرم لے کے تسی آسمان دی بادشاہی چ نہیں جا سکتے. نیکودیمس کو یسوع نے کہا جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو خدا کی بادشاہی میں جانا تو بعد کی بات دیکھ بھی نہیں سکتے. شرع کا عالم تھا, کلام بڑا یاد سے انہوں, شریعت کی 5 کتابیں زبانی یاد تھی. سادہ جی گل یسوع کی سمجھ نہیں آئی. یسوع نے کہا تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا. کہنا میں بوڑھا آدمی ہوں, ماں کے پیٹ میں جا کر پھر کیوں کر پیدا ہو سکتا ہوں. یسوع نے کہا میں نے تو سادہ سی بات کی ہے, وہ تیری سمجھ میں نہیں آئی. جو پانی سے پیدا ہوتا ہے جی, روح سے پیدا جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ روح ہے, اور جو جسم سے پیدا ہوتا ہے ہوا جدھر کو چاہتی ہے چلتی ہے, تو نہیں جانتا کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو. جو روح سے پیدا ہوا ایسا نہیں ہے, نہ پانی نہ پیدا ہوتے ہیں تیرا منہ وہ فرقہ ہے جی, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پاک نہیں. میں کہا وہ کھاؤ, کوئی نشانی وہ بھی کوئی نہیں, کسی ایک کو ملی جی. تو پھر خدا کے کلام کی کیوں نے خدا پرستی کی ہے,
تے جے لوڑ نہ ہوندی تے یسوع نے دینے سن بپتسمے کیوں جے رسولدار صاحب اوتھے مک جانا سی کام. اس نے پانی کا بپتسمہ لیا, اس نے تعلیم دی اور بپتسمے دیے. پیچھے کیڑی گل رہ گئی؟ ہم اس کے حکموں کی پیروی میں ہی کرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کسی نے لینا ہے بپتسمہ جو گل شروع ہوئی. چلیں اگر آن لائن آپ سمجھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں تو پلیز پانی کا بپتسمہ کسی مشن کی بنیادی نہیں ہے. یہ ہم پہ بڑا الزام ہے, یہ خدا کے کلام کی اصل تعلیم ہے. جو بپتسمہ لینا چاہتے ہیں وہ ضرور اپنے لوکل پاسبان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں پادری صاحب مجھے سمجھ آ گئی کلام کی, مجھے پانی کا بپتسمہ دیں. آئیے یہ ہے آزادی. آزادی کیسی ہے؟ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. اور اگلا حصہ کیا ہے؟ دوبارہ غلامی کے جوئے میں ایسا کیا دوبارہ غلامی کے جوئے میں. اور یہ ہے ہماری اصل آزادی جو نہ تلوار سے ہے, نہ بارود سے ہے, نہ گن سے ہے, بلکہ مسیح کی محبت سے ہے. آئیے اپنے آپ کو بند کریں گے اور خدا کے کلام کی شکر گزاری کریں.